अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई कशमकश का आगाज़ हो चुका है। उस पर आपको आज बड़ी खबर देंगे कि किस तरह से मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल जो जज उनसे इख्तलाफ करे तो उनको किस तरह से वो अब आप कह लें कि सज़ा दे रहे हैं, कुछ इस किस्म का एक तासुर है, वो ज़रा आपको बताएंगे और वो कुछ आपको उस पर अंदर की खबरें देंगे। इसके अलावा आपको मालूम है जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने जो सो मोटो ले रखा था इसके ऊपर कि इलेक्शन की तारीख कितने दिन में दी जाएगी और इलेक्शन होंगे या नहीं, उसके ऊपर भी आपको मालूम है फैसला आ चुका है। लेकिन जो बड़ी खबर है कि वो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का फैसला अगर पढ़ा जाए तो वो तो मुस्तरद कर दिया गया उनका खुद नोटिस। ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है और ये बड़ी ही दिलचस्प तशरीह है। जो लग रहा था कि शायद वो हो गए हैं, तो अब ये मामला बिल्कुल उसके बरक्स निकला है और उसका सबूत खुद मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के इस फैसले के अंदर मौजूद है, वो भी आपको बताएंगे। तो ज़रा इस सब पर बात शुरू करते हैं। एक तो देखिए ये जो अज़ खुद नोटिस था, वैसे तो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का कहना था कि ये अज़ खुद सो मोटो नोटिस उन्होंने इसलिए लिया कि आइन ने उनके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी थी। अब बात यह है कि आइन ने कब दस्तक दी हमें नहीं मालूम। हाँ, दो जजेस ने ज़रूर दस्तक दी, वो थे मोअज़्ज़िज़ जस्टिस एजाजुल एहसन और मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी। और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की उसी दिन ऑडियोज़ भी सामने आ गई। वो चौधरी परवेज़ इलाही से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं। तो अब उससे तो ऐसा लगा कि ये आईन पाकिस्तान ने नहीं, शायद चौधरी परवेज़ इलाही ने दस्तक दी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, तो ये सो मोटो हो गया। और वो भी उन्होंने दस्तक खुद नहीं दी, उन्होंने दस्तक दिलवाई बज़ाहिर मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से और जस्टिस एजाजुल एहसन से। ये केस फिर नून लीग ने इसी तरह प्लीड भी किया कि ये दो जजेस नहीं होने चाहिए। और जो तमाम हुक्मरान जमातें थीं उन्होंने मुश्तरका एक जो स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने कहा कि ये दो जजेस बेंच का हिस्सा ना हो, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, क्योंकि ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेने का कहकर अपना जहन बना चुके हैं। तो इनका तो जहन पहले से ही बना हुआ है, तो ये कैसे केस सुनेंगे। तो ठीक है जी। अब चीज़ ये है कि उस पर 23 तारीख को बहस हुई और 23 तारीख को मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने एक शॉर्ट ऑर्डर डिक्टेट करवाया कोर्ट के अंदर, क्योंकि दो जजेस जो थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने कुछ मज़ीद क्वेश्चंस भी ऐड करने की बात की। उन्होंने कहा कि पहले ये देखा जाए कि पंजाब असम्बली सही तहलील हुई है कि नहीं। क्या चीफ मिनिस्टर्स एक पार्टी सरबराह के कहने पर असम्बली तहलील कर सकते हैं? क्या आइन में इसकी गुंजाइश है? उन्होंने जब ये सवाल उठाए, तब असूलन तो वो 23 तारीख को वो ऑर्डर डिक्टेट हुआ था। अब उसमें लकूना ये है, उस ऑर्डर में भी उसके कहा गया जी बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने कहा, और 4 जजेस हटाकर 5 रुकनी बेंच कर दिया, बजाय इसके कि फुल कोर्ट करते। अब बात यह है कि अगर 23 तारीख के ऑर्डर के तहत आपने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कि ऑर्डर 27 तारीख को सामने आया, तो 24 तारीख को हेयरिंग किस चीज की हुई फिर? क्योंकि 24 तारीख को तो 9 रुकनी बेंच ही बैठा हुआ था। क्या वो 24 तारीख की हेयरिंग गैर कानूनी थी? क्या उस दिन वो बैठे हुए 4 जजेस जिसे कहते हैं गैर कानूनी तौर पर एक बेंच में बैठे हुए थे? पहला लकूना तो ये है, ठीक है, कि उस 24 फरवरी की हेयरिंग की हैसियत क्या है अगर 23 तारीख को बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था? क्योंकि 23 तारीख का ऑर्डर है ना कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और ये जजेस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, यार ये 5 अब हेयरिंग आगे रिज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अब तमाम
جسے کہتے ہیں جماعتیں، جو وہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے مطالبہ کر رہی تھی کہ فل کورٹ بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن فل کورٹ کے بجائے مزید کورٹ چھوٹی کر دی گئی، 5 رکنی لارجر بینچ کر دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی ہو نیب کے قانون کے اوپر کہ یہ قانون کو امینڈ کیا جائے، جس کو عمران خان صاحب نہ مانے کہ یہ امینڈمنٹ مجھے نہیں قبول اور وہ سپریم کورٹ آ جائیں، تو یہی معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ تو پوری ہی نہیں ہے، یہ تو ہاؤس کا ایک بڑا حصہ ریزائن کر کے جا چکا ہے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے لیے آپ کو ہاؤس فل چاہیے ہے معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، لیکن آپ کو اتنا بڑا آئینی معاملہ طے کرنے کے لیے، پورے ملک میں الیکشن کا معاملہ طے کرنے کے لیے، 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ طے کرنے کے لیے آپ کو اپنا ہاؤس فل نہیں چاہیے۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے جن کو مجھے ساتھ بٹھاؤں گا انہی سے میں فیصلہ دوں گا۔ آپ بھی ہاؤس فل کر لیتے، پھر فل کورٹ بنا دیتے، ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی، اور جس طرح کی بینچ کے اوپر الزامات لگ رہے تھے، جو آڈیوز اور سب کچھ سامنے آ چکا تھا، اس کے بعد تو مزید وہ جسے کہتے ہیں نا انصاف ہوتا نہیں، انصاف ہونا نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، تو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک فل کورٹ بنا دیتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اب اس کے بعد آگے پھر 5 رکنی بینچ میں بھی اب دیکھیے کیا کیا گیا۔ وہ سب کو ہمیں پتا تھا 3-2 کا فیصلہ آنے جا رہا ہے اس 5 رکنی بینچ سے، تو کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے جب ججز کی چوائس کی، ٹھیک ہے، 2 ججز جنہوں نے اس سو موٹو سے اختلاف کیا تھا مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈ پہ کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے تو ہمیں نہیں سننا چاہیے، پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے ہمیں نہیں سننا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ میں تو فیصلہ بھی آ چکا ہے، تو آپ نے انہی 2 ججز کو بینچ سے نکال دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان دونوں ججز نے نہیں کہا تھا کہ وہ بینچ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، جو علیحدہ ہو رہے تھے وہ 2 ججز دوسرے تھے جن پر الزامات لگے ہوئے تھے، جن میں سے ایک جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی آڈیو آئی ہوئی تھی، جس پر اسی بینچ آپ کے بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ اپنے نوٹ میں لکھتے ہیں 23 فروری والے میں کہ ان جج کے اوپر سنگین الزامات لگے ہیں اور ان سے کوئی جواب دہی نہیں کی گئی، حالانکہ سپریم کورٹ کے باہر اور سپریم کورٹ کے اندر یعنی کہ ججز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی سے جواب دہی کی جائے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، بجائے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے آپ نے ان کو بینچ کے اندر بٹھا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مزید اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کیونکہ اختلاف کیا تھا اور مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈ پہ ریجیکٹ کی تھی وہ پٹیشن، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈ پہ وہ پٹیشن ریجیکٹ کی، اور جسٹس اس میں پھر اس بینچ کے اندر ایک اور کنٹروورسی، جو جسٹس اطہر من اللہ کا 23 فروری کا نوٹ ہے اس میں وہ واضح طور پہ ایک بڑا بھاری بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈر معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اب ایشو کرتے جا رہے ہیں، جو کورٹ میں لکھوایا تھا آرڈر یہ اس سے مختلف ہے، یعنی کہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے جو اوپن کورٹ میں آرڈر ڈکٹیٹ کروایا تھا اس آرڈر میں بھی چینجز کر دی، مبینہ طور پر کوئی اس میں ڈنڈی مار دی، تو پھر یہ مطلب ہے اس کا، یہ حالات ہے، مطلب پہلے سو موٹو متنازع انداز میں لیا، پھر ایک بینچ کی ری کانسٹیٹیوشن سے ایک دن پہلے ایک ہیئرنگ متنازع کی 24 فروری کو، پھر بینچ توڑا متنازع انداز میں اور ری کانسٹیٹیوٹ متنازع انداز میں کیا، 2 ججز کو بینچ سے علیحدہ متنازع انداز میں کیا، اور پھر بات یہیں نہیں رکی، پھر جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ ایک بینچ ہیڈ کر رہے تھے جس میں ان کے انڈر جسٹس مظاہر اکبر نقوی بیٹھے ہوئے تھے جو ان سے جونیئر جج ہیں سپریم کورٹ کے،
چیف جسٹس نے آخری منٹس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو، شاید کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا تھا چیف جسٹس سے، سزا دینی تھی کہ آپ کسی بینچ کی سربراہی نہیں کریں گے، ان کو اس بینچ سے نکالا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں بطور جونیئر جج ڈالا، اور جس جج کی آڈیوز آئی ہوئی ہیں جس پر الزامات لگ رہے ہیں، موزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ان کو اس بینچ کا سربراہ بنا کے ان کے نیچے جسٹس شبر رضوی، وہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر پھر ایک کنٹروورسی بن گئی. ٹھیک ہے، اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی بھی غصے میں آ گئے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی برہم ہو گئے، اور انہوں نے پھر رجسٹرار کو بلا لیا کہ آپ نے یہ کیسے بینچ ریکنسٹیٹیوٹ کر دیا، کیسے اس بینچ میں نیا جج ڈال کے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو اس بینچ کا سربراہ بنا دیا، اور اس بینچ کی سربراہی چھین کے جسٹس یحییٰ آفریدی سے ان کو اٹھا کے میرے بینچ میں ڈال دیا. اب اس کے اوپر وہ رجسٹرار صاحب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح بینچ ریکنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا چیف جسٹس کے کہنے پہ کرتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ کیا وہ آپ کو کوئی ان رائٹنگ آرڈر دیتے ہیں، تو کہا گیا نہیں، کبھی کبھار وربل بھی کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں. یعنی کہ چیف جسٹس کے وربل آرڈرز پر بھی بینچ توڑے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس منیب اختر نے الیکشن کمیشن کا اور پنجاب حکومت کا وہ چودھری پرویز الہی کے ٹاؤٹ غلام محمود ڈوگر کو سی سی پی او لاہور سے ہٹانے کا فیصلہ، آرڈر اس بنیاد پہ ختم کر دیا اور ان کو واپس سی سی پی او لاہور لگا دیا کہ وہ جی ریٹن آرڈر سے پہلے وربل بات چیت کی تھی اور وربل میں اپروول لے لی تھی پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سے. تو کیونکہ ریٹن کمیونیکیشن نہیں ہے تو یہ تو پھر اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی ریٹن کی بجائے اگر وربل پہ بینچز ٹوٹ بن رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے اس سے آگے آ رہی ہے، اس پہ یہ ججز برہم ہوئے تو انہوں نے ایک آرڈر بھی ڈکٹیٹ کروایا. اس میں ان دونوں جج صاحبان نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے، موزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے اوتھ پر بھی بات کی کہ چیف جسٹس کے اوتھ کیا ہوتا ہے، اور چیف جسٹس کے بینچ تشکیل دینے کے کنڈکٹ پر بات کی، اور یہ بینچ جو متنازع انداز میں توڑ کے ادھر ادھر کیا گیا اس پر بات کی. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ویسے تو کل جب 11:30 بجے عدالتی وقفہ ہوا تو موزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال جب نکل کر اندر گئے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گزر رہے تھے. تو جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے ان کو بلایا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بات ہی نہیں سنی اور چلے گئے. اور پھر اب جسٹس یحییٰ آفریدی کو تو سزا دے دی گئی تھی بینچ سے نکال کے، جونیئر جج بنا کے، بینچ کی سربراہی ان سے چھین کے. اب اس آرڈر کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے دیا، اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اب سزا دی گئی ہے بظاہر. وہ کیسے کہ اب جو روسٹر آیا ہے آج کا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کوئی بینچ ہی نہیں ہے، وہ کسی بینچ میں شامل ہی نہیں ہے، ایون کہ چیمبر ورک بھی نہیں ہے ان کے پاس. ذرا یہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنے ایک سپریم کورٹ کے جج کو او ایس ڈی بنا دیا. ٹھیک ہے، اب وہ ذرا دیکھیے بینچز دیکھیے جو بنائے ہیں. یہ جی جو بینچز موجود چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے بنایا ہے، اس میں بینچ نمبر 1 میں جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں یہ بینچ ہے، جس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں. دوسرا بینچ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کا ہے، یہ بینچ 2 ہے. پھر بینچ 3 ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی. پھر آفٹر 11:30 جو بینچز ہیں ان میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ کا بینچ ہے.
پھر جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی کا بینچ ہے. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر کا بینچ ہے. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی بینچ نہیں ہے، وہ کہیں پہ وجود نہیں رکھتے سپریم کورٹ کے اندر. معلوم نہیں ان کا کیا ہے وہ مقام. اب میں اس پر اس سے زیادہ نہیں کمنٹ کرنا چاہتا، لیکن یہ حالات ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو کیا معزز چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، کیا اس طرح سے آپ اگر کورٹ چلائیں گے تو جو تاثر بنے گا وہ تو بڑا خوفناک ہے ہماری سپریم کورٹ کے بارے میں. آپ دیکھیے نا، یعنی کہ یہ جو اب جس طرح سے بینچز بن رہے ہیں، اب خود سوچئے کہ چیف جسٹس دو موسٹ سینئر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کو شامل ہی نہیں کرتے الیکشن کے میٹرز کا نوٹس لیتے ہیں. تو 9 ممبر بینچ بناتے ہیں، لیکن ان 2 ججز کو جو موسٹ سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ میں، موسٹ سینئر پیونر جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سیکنڈ موسٹ سینئر جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود. ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے کہ دونوں ججز کیونکہ لائک مائنڈڈ ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں، بولڈ ہیں، دلیر ہیں، تو ان 2 کو تو باہر رکھا جاتا ہے. جن 2 ججز پر الزام لگ رہے ہیں، ایک کی آڈیو آئی ہوئی ہے، وہ بینچ کا حصہ ہیں. کیونکہ وہ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن معزز چیف جسٹس عمر بندیال کے سپریم کورٹ میں آپ کہہ لیں کہ یار خاص ہیں. جسٹس مظاہر اکبر نقوی باوجود کہ آڈیو سامنے آئی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ وہ معزز چیف جسٹس عمر بندیال کے بلو آئیڈ ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس منیب اختر، وہ بھی کیونکہ ساتھ ہیں تو پھر ساتھ کھڑے ہیں. اب ٹھیک ہے، جسٹس محمد علی مظہر، وہ بھی کیونکہ معزز چیف جسٹس عمر بندیال کے دھڑے میں کاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی بینچز میں آ رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ان کو یحییٰ آفریدی کو شامل تو کیا جاتا ہے بینچ میں، لیکن ان میں بھی جب دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ تو بینچ کا ماحول خراب کر سکتے ہیں، میری جو فیصلہ میں چاہ رہا ہوں اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، تو ان میں سے 2 ججز کو نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معزز چیف جسٹس عمر بندیال معذرت کے ساتھ شاید ایسا تاثر ہے کہ وہ پھر فیصلہ، اس کا مطلب آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا. سو موٹو بھی یہی سوچ کے لیا تھا کہ میں نے کیا فیصلہ دینا ہے، اور جب دیکھا کہ اس فیصلے سے ہٹ کے ججز بات کر سکتے ہیں تو جو ججز اس سے ہٹ کے بات کر رہے تھے ان میں سے 2 نکال کے ان کو مزید مائنورٹی میں کر دیا تاکہ وہ میرا فیصلہ میجورٹی میں ہی رہے اور یہ مائنورٹی میں چلے جائے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اب جب کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے تو مطلب میں یہ چیز اب بھی پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اب آپ دیکھیے جو فیصلہ آیا ہے اس میں آپ نے لکھا جی کہ 3-2 کا فیصلہ ہے. معزز چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے یہ لکھا، لیکن اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا جو ڈیسنٹنگ نوٹ کہا جا رہا تھا کہ جو کہ اب اصل میں اکثریتی فیصلہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہتا ہے، آخری اس کا جو پوائنٹ 2 ہے وہ کہتا ہے وی اس سو موٹو نوٹس کو ریجیکٹ کر کے اس کی ریزنز لکھ کے کہ مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈ پہ یہ ریجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ نیچے ہیئرنگ چل رہی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں تو فیصلہ بھی آیا ہوا تو ہمارا یہ کیس سننا بنتا ہی نہیں. تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ وی دیر فور ایگری ود دا آرڈرز ڈیٹڈ 23/02/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Min Allah judges and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings. یعنی کہ وہ یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کہہ رہے ہیں کہ ہم دیگر 2 ججز جسٹس اطہر من اللہ اور
जस्टिस याया आफरीदी की राय से इत्तफाक करते हैं और इस सो मोटो को और इन पिटीशंस को डिसमिस करते हैं, यानी कि मुस्तरद करते हैं, और सो मोटो की प्रोसीडिंग्स को भी हम ख़त्म करते हैं। ठीक, और वो उसमें हवाला दे रहे हैं उनके 23 तारीख के नोट का। तो फिर उसके बाद जो फुट नोट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फुट नोट तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर अपलोड किया गया है कि इनिशियली a 9-member bench heard this matter. The aforementioned two honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, two honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as two aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted in 5-member bench order dated 27/02/23. The decision of the aforementioned two honorable judges dated 23/2/23 form part of the record of this case. अगर वो दो जजेस का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि वो भी इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उन दो जजेस ने इस सो मोटो नोटिस को मुस्तरद किया हुआ है, ड्रॉप किया हुआ है, और इन पिटिशंस को मुस्तरद किया हुआ मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड पे दो मजीद ने आज कर दिया है, यानी कि अब जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से सो मोटो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो गई, पिटिशंस रिजेक्ट हो गई मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड पे, और बाकी तीन जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, ये तीन जजेस अब माइनॉरिटी में चले गए, जो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, सदर तारीख का ऐलान करेगा, वहाँ पे गवर्नर करेगा। तो ये अब माइनॉरिटी जजमेंट है इनकी, मेजॉरिटी जजमेंट ये 4 की है, और ये गिनती वैसे भी मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ बैठे हुए हैं, इस बेंच का हिस्सा भी हैं, उनके साथ उन्होंने एग्री भी किया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने। उन्होंने जस्टिस कादी फाइसा का जब रिव्यू पिटिशंस एक्सेप्ट हुई थी तो वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने जब जजमेंट लिखी थी तो उन्होंने बड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके लिखा था कि जी 4 जजेस ये कह रहे हैं, फलान वो कह रहे हैं, हालांकि वो 6-4 से वो रेफरेंस खारिज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था रिव्यू पिटिशंस में। और अब जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे थे कि नहीं ये 4 हम इस तरफ हैं, 4 ये कह रहे हैं, 2 का अलग नोट है, फलान ये वो, तो उनकी 6 वालों की मेजॉरिटी नहीं है, वो उनकी मेजॉरिटी नहीं मान रहे थे। लेकिन अब फिर उन्हीं से फिर अब आप टोटल करवा लें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से कि ये क्या हो रहा है, 4 जज उधर हैं या 3 हम अक्सरियत में है कि वो 4 अक्सरियत में है, तो वाज़े तौर पर 4 ही अक्सरियत में है। तो देख लें ये हालात है अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये बड़े ही सुप्रीम कोर्ट के तशख्खुस के लिए ये बहुत ही डैमेजिंग है जिस किस्म की अब तकसीम पैदा हो गई है। और ये बिल्कुल जस्टिस सज्जाद अली शाह जैसी हालात हैं, क्योंकि जस्टिस सज्जाद अली शाह के अंडर भी कोर्ट डिवाइड हो गई थी और उनके ही साथी जजेस ने बैठ के फैसला करके उनको सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया था। तो अब फिर मौजूद जस्टिस उमरता बंदयाल के अंडर भी बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट तकसीम नज़र आ रही है, और तकसीम बहुत वाज़ेह है। बज़ाहिर का लफ्ज़ भी मुझे बड़ा शायद मुनासिब नहीं लग रहा। तो ये बड़ी वाज़ेह तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जजेस वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं कि कौन मौजूद जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ है और कौन बज़ाहिर उनके साथ नहीं है। हमको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।